مفتی صاحب حنفیہ کے نزدیک تراویح سنت مؤکدہ ہونے پر دلائل دے دیجئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے اور نفل ہے, سنت مؤکدہ نہیں, تو ہم انہیں کیا دلیل دیں؟ ان سے پوچھیں کہ سنت مؤکدہ کی تعریف کیا ہے. کوئی بھی آدھی بات کر کے چھوڑ دیا کرے نا تو اس کی بات نہ لیا کریں. اس سے کہ سنت مؤکدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. پہلے تو یہ پوچھیں کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں یا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ 2 قسموں کا ہی منکر ہو. ایک صاحب ہیں, وہ یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ کچھ نہیں ہوتی, فرض ہے یا بس سنت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر کوئی فجر میں روزانہ 2 رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے رکوع کر لیتا ہے امام صاحب, تو لمبی سورت پڑھنا کوئی واجب تو نہیں ہے نا. تو روزانہ فجر میں اتنی مختصر سورت پڑھتا ہے تو کیا مقتدی اس کو چھوڑیں گے؟ بولو نا. لوگ بولیں گے بھائی فجر میں کو طول دینا کیا ہے, سنت ہے. اب وہ کہے کہ سنت ہے, فرض تو نہیں ہے نا. تو ہم کہیں گے بھائی بے شک فرض نہیں ہے, لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے. نبی نے ہمیشہ 2 فرض جو پڑھے ہیں فجر کے, ان میں قرات بولو بھائی لمبی کی ہے. اگر آپ مختصر قرات کرو گے آپ کو امامت سے نکال. اب آپ قل اللہ پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو, حالانکہ فرض نہیں ہے لمبی قرات کرنا, واجب بھی نہیں ہے. تو سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو قابل ملامت. لوگ ملامت کریں گے امام صاحب تھوڑی سی لمبی قرات کیا کریں, یہ انا اعطیناک فجر میں نہیں چلے گی, مغرب میں ٹھیک ہے. تو بالکل تراویح کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی اتنی فضیلت کہ جہاں روزے کا ذکر وہاں قیام اللیل کا بھی ذکر ہے. رمضان میں پتہ چلا روزہ اور قیام اللیل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب قیام اللیل کو فرض تو نہیں ہم قرار دے سکتے, کیونکہ یہ تو تراویح نبی نے 3 دن بعد چھوڑی اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے. تو کم سے کم درجہ اس کا کیا ماننا پڑے گا, سنت مؤکدہ. کیونکہ اگر اس سے بھی کم لے گئے پھر اس میں اور عام دنوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یعنی پھر عام دنوں میں رات کی نماز میں اور رمضان کی رات کی نماز میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو وہ فرق جب ہی ہوگا جب عام دنوں کی رات کی نماز کو, چاہے وہ تہجد ہے یا کچھ بھی ہو, عام دنوں میں تو تراویح ہوتی نہیں ہے نا, تہجد ہی ہوتی ہے قیام اللیل میں, تو اس کو ہم نفل کہیں اور رمضان میں ہم کیا کہیں, سنت مؤکدہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں تو سنت مؤکدہ بھی داخل ہوگی, سنت مؤکدہ تہجد بھی داخل ہوگی, اس میں تراویح کی کیا خصوصیت ہے؟ تراویح کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد پورے سال پڑھی جاتی ہے, جبکہ تراویح صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان کے ساتھ خاص. تو جب یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے تو وہ تہجد تو پورے سال ہے نا, اس میں تو یہ رمضان ہو غیر رمضان ہو, نبی 8 رکعتیں اکثر پڑھا کرتے تھے. تراویح ایک الگ سے نماز ہے جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہے, اس میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, جبکہ امت کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت سے نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھو جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے اب تہجد آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. اگر یہ عام تہجد کی طرح ہے تو آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, بلکہ 10 رکعتوں کے بعد پتہ چلا نا چاند ہو گیا, ختم, وہی نماز چھوڑ دی جاتی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس کی خاصیت ہے, یہ نماز یہ رمضان کی خاصیت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں چونکہ یہ رمضان کی خاصیت ہے تو حدیث میں جو آتا ہے قیام اللیل, اس میں یقیناً وتر بھی داخل ہے, تہجد بھی داخل ہے, تراویح بھی داخل ہے, لیکن اس قیام اللیل کا اولین مصداق تراویح ہے. سمجھ رہے ہو, اس کا اولین مصداق کیا ہے؟ تراویح. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو جماعت کے ساتھ رائج کیا اس کو, اور پھر پوری دنیا میں جو اس وقت صحابہ کرام تھے, علماء تھے, سب نے حضرت عمر کے اس عمل کو لیا, کسی نے بھی حضرت عمر پہ اعتراض نہیں کیا. تو اس کی علامت ہے کہ یقیناً ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ہوگی, جو دلیل ہم تک نہیں پہنچی لیکن صحابہ تک پہنچی تھی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دلیل ہم تک نہیں پہنچی, حضرت عمر تک پہنچ گئی. تبھی تو کہتے ہیں نا, حضرت امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے, تو انہوں نے وہ بخاری والی حدیث پیش نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے, یہ نہیں پیش کی. اگر یہ تراویح کی دلیل ہوتی نا تو امام حنیفہ اس مشہور حدیث کا حوالہ دیتے کہ حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے, بلکہ انہوں نے کیا دلیل دی, ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. کیا مطلب, عمر بن خطاب کے پاس یقیناً کوئی دلیل ہوگی. اگر وہ 8 رکعتیں جو رمضان غیر رمضان میں وہ تراویح کی دلیل ہوتی تو امام مالک اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں,
لیکن 20 رکعتوں کا قول 8 رکعتوں کا قول نہیں کرتے. اس سے پتہ چلا کہ امام مالک بھی اس حدیث سے تراویح مراد نہیں لے رہے. اور جو موطا کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کروائی ہیں, وہ بھی حدیث ضعیف ہے. اس کی بھی بڑی دلیل کیا ہے کہ اس حدیث کو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک وہ نہیں مان رہے, کیونکہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کی اس حدیث کو درست مانتے جو ان کی اپنی کتاب میں ہے تو امام مالک بھی 8 رکعتوں کے قائل ہوتے, جبکہ امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں. تو بھائی نہ حضرت عمر کی 8 رکعت والی روایت کو امام مالک مان رہے ہیں, نہ حضرت عائشہ کی تہجد والی 8 رکعت کو امام مالک مان رہے ہیں, نہ امام شافعی اس سے استدلال کر رہے ہیں, نہ امام احمد بن حنبل استدلال کر رہے ہیں, اور نہ امام حنیفہ استدلال کر رہے ہیں. اور استدلال کر رہے کوئی اس زمانے کا کوئی انجینئر استدلال کر رہا ہے, تو یا تو وہ چاروں کی فہم غلط ہے, اور آج کے دور کے پلمبر اور انجینئروں کو اللہ نے بے پناہ علم و فراست عطا فرمائی ہے, یا پھر یہ غلط ہے اور وہ کیا ہے, وہ صحیح ہے. تو ایک شاعر ہے نا, شعر ہے نا, بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, وہ سنیے ایک نظم, ادھر ہے نفرت ادھر, وہ ایک نظم تھی, ادھر خدا ہے اور ادھر ہے نفرت وغیرہ وغیرہ ایسا کر کے. تو ایک ایسا طرز عمل جس سے تمام مجتہدین پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے, یا قرآن و سنت کی ایسی تشریح کی جائے جس سے مجتہدین پر اور زیادہ اعتماد پیدا ہو رہا ہو. تو حضرت عمر نے جو شروع کروائی وہ بھی قیام اللیل ہے, تہجد بھی قیام اللیل ہے, اور وطر بھی قیام اللیل ہے. لیکن جب رمضان میں قیام اللیل کی بات آئے گی تو سب سے پہلے ذہن کہاں جائے گا, اس نماز کی طرف جو رمضان کے ساتھ خاص ہے, اور وہ تراویح ہے. تو اس لیے علماء تراویح کو عام نوافل کی طرح نہیں بلکہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں. اور چونکہ جمہور کے نزدیک 20 رکعتیں ہیں, امام احمد بن حنبل سے 2 قول ملتے ہیں, 20 رکعتوں والا بھی, اور ایک اختیار بھی دیتے ہیں کہ اس بارے میں جتنی روایتیں منقول ہیں, 8 کا وہ بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں 16 بھی منقول ہیں, 36 بھی منقول ہیں, 24 بھی منقول ہیں, تو ان میں سے جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن دوسرا قول امام احمد کا بھی یہ ہے کہ بہتر کیا ہے, 20 رکعتیں. مختار ان کے نزدیک بھی ہے, اور باقی تینوں ائمہ سے تو صراحت ہے 20 رکعت سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. تو اس لیے علماء احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ 20 رکعتیں ہی سنت مؤکدہ ہیں. ہاں کبھی کسی عذر سے چھوٹ جائیں, تھکاوٹ ہے, سفر ہے, تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے کا بالکل معمول بنا لینا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہگار ہوگا, لیکن ایسا آدمی بہرحال قابل ملامت ہے, اس کو ملامت